بدلنے کا۔ یہ بات اگرچہ ایک حد تک صحیح ہے، مگر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم نہیں، اور اس کا صحیح ہونا بھی ایک عام قانون کی حیثیت سے ہے کہ جو شخص خود اپنی حالت کی اصلاح کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی امداد و نصرت کا وعدہ نہیں، بلکہ یہ وعدہ اسی حالت میں ہے جب کوئی خود بھی اصلاح کی فکر کرے، جیسا کہ آیت کریمہ میں الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت کے راستے جب ہی کھلتے ہیں جب خود ہدایت کی طلب موجود ہو، لیکن انعامات الہیہ اس قانون کے پابند نہیں، بسا اوقات اس کے بغیر بھی عطا ہو جاتے ہیں۔ خود ہمارا وجود اور اس میں بے شمار نعمتیں نہ ہماری کوشش کا نتیجہ ہے، نہ ہم نے کبھی اس کے لیے دعا مانگی تھی کہ ہمیں ایسا وجود عطا کیا جائے جس کی آنکھ، ناک، کان اور سب قوہ اعضاء درست ہو۔ یہ سب نعمتیں بے مانگے ہی ملی ہے۔ البتہ انعامات کا استحقاق اور وعدہ بغیر اپنی سعی کوشش کے حاصل نہیں ہوتا۔ کسی قوم کو بغیر سعی کوشش اور عمل کے انعامات کا انتظار کرتے رہنا خود فریبی کے مرادف ہے۔ والذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے جو تمہیں برق بجلی دکھلاتا ہے، جو انسان کے لیے خوف بھی بن سکتی ہے، جس جگہ پڑ جائے سب کچھ خاک کر ڈالے، اور طمع اور امید بھی ہوتی ہے کہ بجلی کی چمک کے بعد بارش آئے گی، جو انسان اور حیوانات کی زندگی کا سہارا ہے۔ اور وہی ذات پاک ہے جو بڑے بڑے بھاری بادل سمندر سے مانسون بنا کر اٹھاتا ہے، پھر ان پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں بڑی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اور اپنے حکم قضا و قدرت کے مطابق جس زمین پر چاہتا ہے برساتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یعنی تسبیح پڑھتا ہے رعد یعنی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حمد و شکر کی، اور تسبیح پڑھتے ہیں فرشتے اس کے خوف سے۔ رعد عرف و محاورہ میں بادل کی آواز کو کہا جاتا ہے جو بادلوں کے باہمی ٹکراؤ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے تسبیح پڑھنے سے مراد وہی تسبیح ہے جس کے متعلق قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں آیا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن یہ تسبیح عام لوگ سن نہیں سکتے۔ اور بعض روایت میں حدیث میں ہے کہ رعد اس فرشتہ کا نام ہے جو بارش برسانے پر مسلط ہے اور وہ مامور ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے تسبیح پڑھنا ظاہر ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، صاعقہ کی جمع ہے۔ زمین پر گرنے والی بجلی کو صاعقہ کہا جاتا ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ بجلیاں زمین پر بھیجتا ہے جن کے ذریعہ جس کو چاہتا ہے جلا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، لفظ محال بکر میم حیلہ و تدبیر کے معنی میں ہے، اور عذاب و عقاب کے معنی میں بھی ہے، اور قدرت کے معنی میں بھی ہے۔ معنی آیت کے یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملہ میں باہمی جھگڑے اور مجادلے میں مبتلا ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت تدبیر کرنے والے ہیں جس کے سامنے کسی کی چال نہیں چل سکتی۔